لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے مجھے اگر اجازت ہے کہنے کی کہ حالیہ چند مہینوں میں حکومت پہ نظام پہ دباؤ میں کمی آئی ہے، اور یہ جو ٹرائیکا ہے، جو مسلط ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، بڑے آرام دہ کمفرٹیبل ایک امبریس میں، ان کے اپنے تضادات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی گولہ باری کرتی ہے وہ ان کو قریب کر دیتی ہے. تو کوئی لائن آف اٹیک میں آپ کے مسئلہ ہے؟ نہیں، لائن آف اٹیک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بندے اس طرح ہرٹ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ہیں، جن لوگوں پہ اتنی فستائیت ہوتی ہے جتنی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ القادر کیس والا مذاق دیکھ لیں وہ کس طریقے سے ہے، عدت کیس والا دیکھ لیں، کوئی کرائم پروسیڈز کوئی نہیں ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، نکلنے تو دور کی بات تھی، اس کے بعد اتنا بڑا کیس کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو فستائیت اور جبر کی انتہا ہے. تو اس پہ پھر لوگوں کا ریاکشن جو ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے، جذبات بھرا ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں؟ لوگ ریاکٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ ناجائز کریں گے، ناحق کریں گے، ظلم کریں گے، تو یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. تو رہ گئی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات، تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ جب پارٹیاں اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں دے آر ویری کمفرٹیبل. ہم نے ماضی میں ایک دو پارٹیاں دیکھی میں نے، تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. مگر کب اسٹیبلشمنٹس جن پارٹیوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں ان پہ سے ہاتھ اٹھا لیں، انہیں کوئی پتہ نہیں لگتا. ڈیڈ ویٹ جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے نہیں چاہیے ہوتا. الٹیمیٹلی وہ ڈیڈ ویٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی کشتی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو آپ وہ ان سمجھتے ہیں کے کہ ویٹ بدلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ آپ لوگوں کا پیغام ہے؟ نہیں، میرا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ ویٹ بدل لیں. میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ڈیڈ ویٹ والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ کل عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی. اور اتنے کمفرٹیبل یہ جو ہوئے بیٹھے ہیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کس وقت ہو جائیں گے اور کس وقت یہ روئیں گے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا اور عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی. اچھا یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کا بھی آپ نے کچھ بات کی، کیسز کے، تو اس کے اوپر آئینی عدالت میں چیزیں ہو رہی ہیں، کیا توقعات ہیں اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جو اوریجنل جو ایک ججمنٹ تھی اس کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے تھے، آپ دوسرا بینچ بناتے ہیں اور اوریجنل ججمنٹ دینے والے جج اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ کیسے اس کا فیصلہ کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ 2-3 رائے تھیں. لوگ کہتے تھے کہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہونا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لعنت کرے، ٹائم ضائع کرنے کی اور انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو فیصلہ تو نظر آ رہا ہے. مگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصلہ جو مرضی ہو، we will expose this whole thing or we will fight to the last ball. That's what party decided and that's what we are doing. اچھا میں ایک اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. وہ دلچسپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جی وہ بدعنوانی کے خلاف پشاور میں احتجاج کیا اور کہا جی لاقانونیت بہت ہو گئی ہے وہاں پر خیبر پختونخوا میں. کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس احتجاج کو؟ کیا وہ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا چلنا کرپشن بھی کہہ رہے تھے جی، کرپشن بھی تھی. پیپلز پارٹی کا چلنا سندھ میں ناممکن ہو چکا ہے. جو موروں میں ہوا، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو فیملیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے جنازے بھی لینے کو تیار نہیں ہیں جب تک وہ کہتے ہیں آئی جی یہاں سے نہ چلا جائے. ایک دن میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ جو وہ نیشنلسٹ والے اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں سارا اندازہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا جو حشر کر رہے ہیں، مطلب وہ اسی مورو والے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو لنجار تھا اس کا گھر بھی جو ہے وہ عوام نے کہ کیا ریاکشن آیا. 2 نوجوان پولیس گولیوں سے ہلاک ہوئے. بالکل. ہاں، تو اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو صورتحال سندھ میں ان کے لیے ناممکن ہو چکی ہے اس کو یہ کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بڑی بےزتی اور سبکی ہوئی ہے وہاں سندھ میں. تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کے آپ پلے تو یہاں پہ پٹاخہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پلے تو ایک کاؤنسلر بھی کوئی نہیں ہے پورے کے پی کے اندر. یہ وہاں پہ 200 بندے لے کے آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. اور جب انہوں نے بدتمیزی شروع کی تو پولیس نے ان کو روک دیا. دیکھیں وہ اور روکا، ورنہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہمارے سیاسی مخالف ہیں، وہ جلسے انہوں نے کیے اور کر کے چلے گئے. جب انہوں نے الائنس سے انکار بھی کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد بھی انہوں نے جلسے کیے. پیپلز پارٹی بھی وہاں جلسے کرتی ہے، وہاں گورنر گھومتا ہے. ہم نے احتجاج کے لیے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. ہم نے احتجاج اجازت تھی تو انہوں نے وہ نکالا نا، ورنہ آپ لوگ کچھ سندھ میں اپنا جلوہ دکھائیں گے؟ آپ لوگ بھی یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بدعنوانی ہے سندھ میں بہت، اور یہاں پر بھی لاقانونیت ہے. بالکل بدعنوانی بھی ہے، بالکل دکھائیں گے. ہمارے لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. سینٹرل لیڈرشپ بھی سندھ گئی ہے، میں بھی شاید چند دنوں میں سندھ جاؤں گا. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا. اور اس میں پھر انہوں نے حرکت کیا کی، وہ کیمپ تھا ایک پاکستان تحریک انصاف کا،
جو کہ خالی اس میں کوئی بندے بندے نہیں تھے، ورنہ 1.5 درجن بندے تھے، مار مار جتیاں ننوسدہ کر دینا سی انہوں نے کو. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ کوئی بندہ بندہ کوئی نہیں تھا، کوئی 1-2 منڈے شنڈے ہون گے بھی صحیح تھے، جیسے لے کوئی 150 بندہ آیا وہ دوڑ گیا بیچارے. تو وہ خالی کیمپ پہ کرسیاں جلانا اور پھر جھنڈوں کو آگ لگانا، تو مطلب یہ کوئی فنکاری. اور اس کے اوپر بلاول بھٹو بھی بیان دے رہا ہے، اس کے اوپر امیر مقام بھی بیان دے رہا ہے. پاگل ہو گئے ہیں یہ. مطلب تماشا ویڈیو سب کے پاس ہے، ویڈیو سب کے پاس ہے. مطلب تماشا بندہ بلایا نا جس کے پلے بھی کچھ ہو. آج آ کے یہ پیپلز پارٹی وکٹم پلے کر رہی ہے. ان کو ایکچولی وکٹم پلینگ میں ماضی میں ہوتا رہا ہے فائدہ. سڈ نال ظلم ہو گیا عوام سانو ووٹ دے، سڈ نال ظلم ہو گیا عوام سانو ووٹ دے. ہر جگہ یہ ظلم والا ڈرامہ نہیں چلتا. وہاں تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. میں ایک اور اس سے پہلے کہ میں ریپ اپ کروں سیگمنٹ کو، ایک اور بڑا اہم موضوع کہ جو آپ کے پرانے ساتھی جو دباؤ کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اب جبکہ آپ لوگ ایک نئی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں، نیا سیاسی اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی واپسی ہو سکے؟ کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ جی عمران خان خود جو ہے رہا ہو کر فیصلہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ رہا نہیں ہو پا رہے، تو ان کی رہائی کے لیے بھی جتنے لوگ ساتھ ہوں اتنا اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جی لیکن سر کسی بھی ایسے شخص کو جس نے عمران خان کے دور اقتدار میں فائدے اٹھائے، وزارتیں جھولی، ہر طرح کے فائدے اٹھائے، کیا پروٹوکولز، کیا کہانی، اور اس کے بعد جب عمران خان کے اوپر اوکھا ٹائم آیا تو وہ دوڑ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں دباؤ کی بات، یہ دباؤ کی بات آپ نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سن تو لیں سر میری بات، سن لیں سر میری بات. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دباؤ صرف ان چند لوگوں میں تھا، باقی پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ نہیں تھا؟ کیا علی امین کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں؟ کیا علی محمد خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا شہریار افریدی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا وقاص اکرم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو آج تک روپوش ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کس کے ساتھ؟ دباؤ تو سب پہ تھا. بات یہ ہے کہ فائدے چکن تو بعد جس لئے پہلا کھلا اگلے نے چکے ہے تو تسی دوڑ گئے، تو اب میں جی رو رہا ہوں، میں دو رہا ہوں، مجھ پہ دباؤ تھا. سن لے میری بات، آخری بات. فیصلہ عمران خان ہی کر سکتا ہے کہ پارٹی میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. عمران خان کے بغیر باہر پارٹی میں یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ عمران خان کو اوکھے وقت میں چھوڑ کے جانے والوں کی واپسی کا فیصلہ کرے. یہ ڈیسیژن صرف خان کا ہے، اور خان کا ڈیسیژن یہی تھا کہ جب میں باہر آؤں گا پھر میں دیکھوں.